ہم سب پتہ نہیں ویسے تقریر 9 منٹ کی تھی، اتنی لمبی نہیں ہم تھی۔ سیریسلی لیں یا نہیں سیریسلی لیں، ایک تو پہلے تو یہ بات کر لی جائے کہ اس تقریر کو ہمارے دوست ہیں اور سینیٹر محسن، اور انہوں نے ہمیشہ اس ہاؤس میں آ کے بہت ہی ایک صحیح لیول کی تقریر کی ہے، خاص طور سے خواتین کے حوالے سے، جو انہیں بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے۔ لیکن میں اس وقت ایجنڈا پہ رہنا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب، یہ ہمارا ریکوزیشن ہے، اور اس وقت انہوں نے کہا بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیونکہ میں کل موجود نہیں تھی، کل میں جلسے میں تھی مالاکڑ میں، تو وہاں تو عوام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ ریسٹ ایشورڈ کہ انہوں نے آپ کی حکومت پر ٹھیک ٹھاک ریفرینڈم دیا، اور ہمیں تو افسوس یہ تھا کہ ہماری کوئی بھی پارٹی ہوتی، چیئرمین اکیلی پارٹی ہوتی، ہم اتنے لوگ جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم ساتھ ہیں۔ اوئے ہوئے آپ بھی پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے پوری اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے ملک کے اہم ایشوز پر، مسئلوں پر، وہ مسائل پر نہیں ہے، وہ اس حکومت کی پی ڈی ایم پر، مطلب یکے بعد دیگرے 1 2 3 پریس کانفرنس سینٹ میں بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ ان کے اعصاب پہ سوار کیوں ہے پی ڈی ایم؟ اگر آپ کو اتنی غیر فعال لگتی ہے تو بھئی آپ چھوڑیں، آپ اپنا ملک تو چلائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو یہ نہ پوچھ لے کہ آپ نے پارلیمان کو بھی تالے لگا دیے، یہ تو ریکوزیشن ہم نے کیا ہے وہاں نیشنل اسمبلی کو، چیئرمین صاحب، اور یہ ایجنڈا ہے، انہوں نے بالکل تالا لگا دیا ہے۔ اور بات یہ ہے، سمپل سی بات یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے پاکستان کی آئین کے ذریعے ہوتی ہے، اور آئین کے ذریعے حکمرانی جو ہے وہ ان پارلیمنٹ ہاؤسز، ان مقدس ہاؤسز کے ذریعے ہوتی ہے۔ میں اس ایشو کو ٹریویلائز نہیں کرنا چاہتی، میں اس کا مذاق نہیں بڑھانا چاہتی، لیکن انہوں نے عوام کے حقوق پر، کیونکہ سارے، مطلب ہم یہاں تنخواہیں لینے صرف نہیں آئے، انہوں نے سارے نمائندوں پر، پارلیمان کے ہاؤسز پر اور حقوق پر، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ ڈاکہ کیسا ہے چیئرمین صاحب؟ یہ آرڈیننس پیڈا کی تو الگ بات ہے، جس پر بھی میں آؤں گی، تھوڑا سا آپ اجازت دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے پارلیمان کے اصل پورے فرائض پر اور حقوق پر، کیونکہ اپنے ان سے فرائض پورے نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ پارلیمان سے بھی نہیں کام کر سکتے، ایگزیکٹو آرڈر سے بھی کام نہیں کر پا رہے، نیشنل اسمبلی کے ذریعے نہیں کام کر پا رہے، سینٹ کے ذریعے نہیں کام کر پا رہے، جوائنٹ سیشن کر کے بھی، دھونس دھمکی کر کے بھی ان سے یہ ملک نہیں چل رہا۔ چیئرمین صاحب، انہوں نے پارلیمان کے حقوق پر کیسے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کتنی انہوں نے بلز پاس کیے ہیں؟ حکومت نے کتنے بلز پاس کیے ہیں؟ 39 تک نہیں ہوئے ہیں۔ اور آرڈیننسز انہوں نے کتنے پاس کیے ہیں؟ صرف ایک سال کو دیکھ لیں، 40 سے زیادہ۔ انہوں نے آرڈیننسز پر سارا اپنا دار و مدار ڈال دیا ہے، جو واضح ہے کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جاتا ہے نا۔ اگر آپ پارلیمان کو بائی پاس کرتے ہیں تو آپ نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس ڈالتے جا رہے ہیں، نافذ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ایکسپائر بھی ہو جائیں، جیسے کل بتایا گیا کہ ایک وہ پیڈا آرڈیننس ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے چیئرمین صاحب، تو آپ کے اس وقت آپ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ اس کی دفاع کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو بھی اس میں خد و خال ہیں، اس پر پھر بھی آپ نے آگے چلنا ہے۔ آپ نے جو ابھی بات کی ہے مجھے بڑی عجیب لگی کہ ایک پڑھے لکھے خیبر پختونخوا کے سینیٹر میں، اور میں کسی کی ذات پر نہیں آتی، انہوں نے خیبر پختونخوا کا حال نہیں دیکھا ہے۔ میں کل وہیں سے آئی ہوں۔ خیبر پختونخوا کا جو حال ہے، ان کی کتنی 7-8 سال کتنی گورنمنٹ رہی ہے؟ 9 سال، کتنے سال وہاں ان کی 8 سال ہو گئے گورنمنٹ رہی ہے، اور جو حال ہے کے پی کا، چاہے توبہ میری، چاہے آپ ہسپتال چلے جائیں، جو سارے سندھ جا رہے ہیں ہسپتالوں میں، آپ فیڈرل میں ہم کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سب کو پتا ہے یہاں کی فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں چلا سکتی۔ جو ہسپتال چل رہے ہیں سندھ میں، آپ ان کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا سے لوگ، ان کو یہاں مائلیج نہیں مل رہا، پشاور میں مائلیج نہیں مل رہا، وہ جا رہے ہیں کراچی،
وہ جا رہے ہیں سندھ کے ہسپتالوں میں, چاہے وہ گمبٹ کا ہو یا کراچی کے NICVD اور چائلڈ ہیلتھ کے والے, جو آپ ہڑپ کرنے کے کوشش میں ہیں, اور ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہ عوامی فیسلٹیز ہیں, یہ لوگوں کے لیے سہولیات کریٹ کی گئی ہیں. آپ خود اتنے بڑے ہسپتال میں جاتے ہیں, آپ جائیں گے ہسپتال میں, آپ پیسے دیں گے, لیکن وہی علاج, وہی ڈاکٹر آپ کو سندھ میں ملے گا آپ کے سب سے غریب طبقے کے لیے فری آف چارج. آپ اس کو بھی تباہ کرنے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے بیٹھ کے تواتر سے خیبر پختونخوا کو تباہ کیا ہے. کل وہاں حال جو تھا, مٹی کے ڈھیر ہیں وہاں, کچرے, مٹی اور کھڑے پانی کے ڈھیر ہیں. آپ کراچی کی کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں ہم نے اس کو بہتر صاف کرنا ہے, لیکن آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا. آپ کے MNAs وہاں سے آئے ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا کراچی کا, سوائے باتوں کے, سوائے پریزیڈنشل آرڈیننسز لا کے, سوائے سندھ کے حقوق میں راستہ بننے سے آپ نے سوائے کچھ نہیں کیا. آپ نے ابھی تک خیبر پختونخوا, سندھ تو چھوڑے, آپ نے اپنے صوبے کے ہائیڈل پروفٹس تک نہیں دیے ہیں. دیکھ لیں کتاب کھول کے, نہیں دیے. اور وہاں کا حال دیکھیں, BRT بسیں چل رہی ہیں, وہ چل کہاں رہی ہیں, وہ تو جل رہی ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ آپ پہ نیب کی نظر آئے, نیب کی نظر نہیں گزرے گی وہاں. BRT کی جو بسیں جل رہی ہیں, وہ آپ بیٹھے بیٹھے کیا, وہ تو جل رہی ہیں. دھکے دے دے کے لوگ چلا رہے ہیں, اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حقوق کا کیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی آرڈیننس سے چل رہا ہے, وہ بھی آرڈیننس سے چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, ملین ٹری سونامی, کیونکہ آپ کو نظر نہیں آتا پاکستان اب آپ کی حکمرانی میں, آپ کی نااہل بدترین حکمرانی میں, 7ویں سے 5ویں 2 سال میں آپ نے یہ طے کر لیا فیصلہ, جو ڈسکشن میں نہیں آتا, کہ آپ کا کلائمیٹ چینج, ماحولیات کا شعبہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے. جیسے آپ نے باقی منسٹریز کو ختم کیا ہوا ہے, LNG کا سپلائی تو سب کے سامنے ہے, دنیا میں مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا, شوگر کرائسس پہ مذاق اڑ رہا ہے, گیس کرائسس پہ مذاق اڑ رہا ہے. پورا پاکستان اندھیروں میں گھر چکا تھا. پہلی دفعہ آپ نے ہر قسم کی تاریخ رقم کی ہے, ماشاءاللہ. تباہی سرکار نے ہر قسم کی تاریخ رقم کی ہے, اور اب کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں ملک چلانے دیں. چیئرمین صاحب, یہ کدھر سے ملک چلا رہے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے ہم پر کووڈ-19 میں بھی رحم نہیں فرمایا, وہ بھی بھول گئے آرڈر کرنا, ویکسین آرڈر کرنا بھول گئے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ویکسین نہیں آرڈر کی گئی, کچھ چائنیز ٹرائلز ہو رہی تھیں, لیکن آپ نے 220 کروڑ لوگوں کے لیے اب سنا 11 لاکھ ویکسین آپ نے آرڈر کی ہے. یہ میں باتیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں, اور حکمرانی اس ملک کی ہمیں نہیں پتا کہاں سے چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ صوبوں کے حقوق کی بات کریں, صوبوں کے پاس ہی زیادہ تر حقوق ہیں, اور اگر آپ نے ان کے حقوق سلب کیے تو جو بچا کچا پاکستان چل رہا ہے وہ بھی نہیں چلے گا. آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا, ہم نے وہ دیکھا. آپ پلیز سیریس ہو جائیں, آپ لوگ سیریس ہوں. سینٹ کے ذریعے بھی بہت کام ہو سکتا ہے. سینٹ ایک اہم ادارہ ہے, لیکن یہاں پہ پرائم منسٹر کتنی دفعہ آئے ہیں چیئرمین صاحب, کتنی دفعہ آئے ہیں؟ میرے خیال میں 4 دفعہ, 1 سال میں, یا 2 دفعہ, یا حاضری نہیں ہے. ذرا ریکارڈ نکال کے ہمیں بھی 1 دفعہ آئے ہیں. کس بات کا ڈر ہے چیئرمین صاحب؟ کس ایگزیکٹو اتھارٹی سے یہ ملک چلانا چاہتے ہیں, اور کس ون یونٹ میں لے جانا چاہتے ہیں؟ بیکاز 1 یونٹ اور پریزیڈنشل سسٹم ساتھ ہی ساتھ چلا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اور یہ بدترین ہمارے تجربوں میں مس ایڈوینچر جسے کہتے ہیں کب بنا ہے. اور آپ بات کرتے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا نا آپ سے کون سا شعبہ چل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ انفلیشن اور فوڈ انسیکیورٹی پہ چلے گئے تھے. پاکستان اس وقت UNDP کے فگرز کے مطابق 60% فوڈ انسیکیور ہو چکا ہے. غذائی قلت ایک بہت بڑی وبا بن چکی ہے یہاں. کووڈ-19 کی ویکسین آپ منسٹرز لگا کے بیٹھ گئے ہیں, تو وہ کون 11 لاکھ ہیں جو 220 کروڑ میں سے کدھر ویکسین دیں گے آپ نے آرڈر یاد ہی نہیں تھا. کیوں یاد نہیں تھا؟ LNG آرڈر کرنا کیوں یاد نہیں تھا؟ ٹائم پہ آپ نے سمر میں آپ نے ویٹ سپورٹ پرائس کیوں نہیں یاد کی؟ آپ نے شوگر کمیشن کا کیوں نہیں کچھ آگے بڑھائے بات؟ آپ نے سارا بات گول مول کر دی.
کارٹیل پہ کارٹیل, سب خوشی سے کرونی کیپٹلزم چل رہا ہے. وہاں ریکورڈک کا کیس ہوا, روزویلٹ ہوٹل اٹیچ ہو چکا ہے, پاکستان کی پراپرٹیز انٹرنیشنلی اٹیچ ہو رہی ہیں. آپ پوچھیں یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے. 2 کمیٹیز, چیئرمین صاحب پہلی دفعہ ہندوستان کو 3 کمیٹیز کی چیئرنگ ملی ہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. کدھر ہیں آپ لوگ, کدھر ہے آپ کی فارن منسٹری, کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز میں؟ اتنا بڑا وہاں گھر رینوویٹ ہوا ہے, ہمارے پیسوں سے رینوویٹ ہوا ہے, عوام کے پیسوں سے رینوویٹ ہوا ہے. اور کیا کون سی کمیٹیز ہوئی ہیں جی؟ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل طالبان سینکشنز کمیٹی افغانستان والی, جس پر انڈیا کی میلی آنکھ کب سے لگی ہوئی تھی. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا ہے, یہ ہندوستان نے آپ کے واچ میں, جب آپ کا ہاتھ پہیے پہ ہے نا ایک ڈھیلا سا, یا کس کا, آپ ہمیں بتائیں. یہ کمیٹی گئی ہے. پھر کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی, واہ 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 واہ, ہندوستان کو یہ کیسے ملی جو پہلے نہیں مل سکتی تھی؟ سارے سال اس کے لیے لابینگ ہوتی تھی. اور پھر لیبیا سینکشنز کمیٹی, وہ تو شکر کریں آخری وقت پہ چین نے دیش اور آئیسس کی کمیٹی پہ روک دیا, تاکہ ہندوستان ہر کمیٹی میں ان کمیٹیوں کے ذریعے آپ کا نام بدنام کرے. ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ پاکستان کا نام بدنام کریں. بالکل. اور ان کمیٹیوں میں آپ نے کوئی لابنگ نہیں کی, کچھ نہیں. اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, کون سا ملک؟ نہ آپ سے انٹرنیشنلی پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے. کشمیر کو چپ چاپ گوا گئے, 1 منٹ کا سائلنس کر کے کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے بنا کے آپ کا کام ہو گیا. آپ بتائیے کون سا ملک چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا نہ ہو چیئرمین صاحب, ان کے ڈاکے پارلیمان پہ, ان کے ڈاکے لوگوں کے حقوق پہ, سارا ملک شزدر ہے. سارا ملک شزدر ہے کہ صوبوں کے حقوق تو بہت چھوڑ دیں اس بات کو. بلوچستان میں کیا ہوا اس کا مجھے شرم آ رہی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک مظلوم دہشت گرد زدہ طبقے کو, شیعہ ہزاراز جو ہیں ہمارے کوئٹہ میں, ان سے باگین کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے باگین کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہوتی ہے کہنے کی؟ ساری دنیا سن کے تھو تھو کر رہی ہے. افسوس سے آپ نے ہمیں ہر طرح سے جگ ہسائی کا ہدف بنایا چیئرمین صاحب, ہر طرح سے. تو کیا رہ گیا ہے؟ اس پرانا پاکستان تو بہت بہتر تھا بھائی. چینی ملتی تھی عوام کو, گیس تھوڑی بہت ملتی تھی, ہمیں ویٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں ویٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا. اور نئے سال کا آپ پیٹرول بام دے رہے ہیں, آپ گیس بام دے رہے ہیں. روز تواتر سے لوگ اب دیکھنا چھوڑ چکے ہیں. وہ آپ اخبار کھولیں چیئرمین صاحب, روز یہ قیمت بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. چپ چاپ منی بجٹس آ رہے ہیں. یہ منی بجٹس ہوتے ہیں جی جزائر, کیونکہ آپ پارلیمان نہیں, صرف جزائر پہ نہیں ہے. ہم نے جو ایجنڈا بنایا تھا وہ پارلیمان کے حقوق پہ بنایا تھا. آپ پارلیمان سے بغیر پوچھے یہ منی بجٹس کیسے پاس کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں نا. یہ منی بجٹس ہی ہوئی نا, جس پر ہمارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو بڑا فخر ہے. یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. قرضہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ قرضہ آپ نے اتنا لیا ہے کہ 2 حکومتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملا کے نہیں لے سکیں. آپ نے 2 سال میں اتنے قرضے لیے کہ 5 سال میں ملا کے نہیں لے سکے. اتنے مقروض ہو گئے ہیں کہ اب آپ کی پراپرٹیز گروی رکھی جا رہی ہیں, جس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا. لیکن آپ ہیں جو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے غذائی قلت, کیونکہ اٹس ناٹ اے گلیمرس ایشو. اس پر ڈسکشن کیوں ہو؟ غذائی قلت اور بے روزگاری, اور آپ تواتر سے لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہو, ہر صوبے میں کر رہے ہو. آپ اپنے خیبر پختونخوا میں آپ نے پی ٹی ڈی سی کو بند کرایا تاکہ آپ کے دوست احباب جو ڈبل شہریت رکھتے ہیں, کسی اور ملک کی شہریت رکھتے ہیں, مشکوک, وہ آ کے ہمارے اداروں کو خالی کریں, مفلوج کریں, کینبلائز کریں اور پھر بیچیں. یہ روزویلٹ ہوٹل سے پی ٹی ڈی سی تک ہو رہا ہے. یہاں ڈاکٹرز کا پوچھیں خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے, پوچھیں نا. ڈاکٹرز, ینگ ڈاکٹرز ہوں, اولڈ ڈاکٹرز ہوں, استغفار, وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے, ہمارے ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے, ہمارے سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. اب ہمارے ایگزامز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ آپ نے پی ایم ڈی سی کو ختم کر دیا نا.
آپ نے کر دیا پاکستان کے ادارے, پاکستان کی ایئر لائنز, پاکستان کا پارلیمان, پاکستان کی گیس سپلائی, پاکستان کی خود کفالت ویٹ میں, آپ نے شوگر میں, ہر چیز میں ماشاءاللہ سے آپ کا تو زبردست ریکارڈ ہے. آپ تو تباہی سرکار کے بالکل آپ کو ایوارڈ ملنا چاہیے, اور یہ ایوارڈ آپ کو عوام دے رہی ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ آپ پریزیڈنٹ, آپ فرد واحد بن کے چلا سکتے ہیں ملک, آپ فرد واحد, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں. اب این آر او آپ ہی مانگ رہے ہیں, کوئی نہیں آپ سے این آر او مانگ رہا, نہ ہمیں چاہیے آپ سے این آر او. ہماری ساری قیادت اور ہم سارے جیل میں بیٹھ جائیں گے, کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں عادت ہے. ہم بیک ڈور سے نہیں آتے, ہم بیک ڈور سے حکومتوں میں نہیں آتے, اور جب آتے ہیں تو کچھ کام کر کے دکھاتے ہیں جو آپ ایک ون بائی ون آپ روز. چیئرمین صاحب, یہ روز پاکستان کو ایسی جگہ میں چھوڑ نہ دیں کہ کوئی چلا نہ سکے, کہ منسٹر بنے کوئی. ہم تو ڈر گئے ہیں کہ کیسے چلے گا اس کے بعد پاکستان. کچھ بچا ہوگا پاکستان کے پاس, کوئی ادارہ بچا ہوگا, کیا بچا ہوگا یہاں پہ؟ وی ڈونٹ نو. انہوں نے ہر شعبے کو تباہ کر دیا, اور جو صوبہ چل بھی رہا ہے سندھ, اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان سے نہ مجھے نہیں مکالمے میں پڑھنا, مجھے نہیں ذاتی مکالمے میں پڑھنا, لیکن سندھ کے آرڈیننسز اور سندھ کے آئلینڈز, یہ ہمارا حق ہے, یہ سندھ کا حق ہے, اور ہم ان کو نہیں آ کے وہاں اپنے کنسٹرکشن کرونیز کا ڈاکہ ڈالنے دیں گے. پوچھیں وہاں مچھیروں سے ان کا حال کیا ہے, پوچھیں جا کے سندھ کے مچھیروں سے, کچھ بھی نہیں کریں گے. تھینک یو. سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب.